اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي البدري الهاشمي مولانا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحسين فاعرفوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سی آگے آ جائے تو مجھے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی. درود پڑھے محمد وعلى محمد. اب تو آگے آ جائے گی. ایک اور درود پڑھے محمد وعلى سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں آج ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا، ایک ایسے در پہ لا کر کھڑا کیا کہ جہاں سے حر علیہ السلام بن کے نکلتا ہے. اور یقیناً اہل بیت کا کرم ہے ہم پر، زہرا کے لال کا کرم ہے کہ نہیں حقیقی جگہ کم سے کم شبی کی زیارت کروا دی. یہ خود امام حسین ہی کا کرم ہے. دیکھیے یہاں پر الحمدللہ آپ میں سے کچھ جو ہے صاحب استطاعت بھی ہیں اور کچھ جو ہے غریب طبقے کے بھی لوگ ہیں. کچھ آپ میں سے ایسے ہیں کہ کربلا بھی جا سکتے ہیں، کچھ آپ میں سے ایسے ہیں کہ جو نہیں جا سکتے ہیں. لیکن یقین جانے جو جا رہا ہے ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو نہیں جا رہا کسی وجہ سے، کسی مجبوریوں کی وجہ سے، کسی حالت تنگی کی وجہ سے اگر نہیں جا پا رہا تو یہی حسین کا کرم ہے جو ہمیں لا رہا ہے یہاں. یہی حسین کا کرم ہے کہ وہ ہمیں لا رہا ہے. کربلا جانے کے لیے کہا گیا کہ آپ قرض لے لیجئے. یہ حسین کا کرم دیکھیے. آپ کربلا جانے کے لیے کہا کہ آپ قرض لے کر چلے جائیے. ہم نے کہا مولا ہم نے قرض لے لیا، قرض ہم نے مانگا لیکن قرض ملا نہیں. حسین نے کہا تم اس کی فکر بالکل نہ کرو، تم قرض لے کر چلے آؤ کربلا، ادا کرنا میری ذمہ داری ہے. توجہ، ادا کرنا میری ذمہ داری ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہو پایا. ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں کہ ہم کربلا پہنچ جائیں. توجہ،
ہمارے پاس ایسا کچھ انتظام ہوا ہی نہیں کہ ہم کربلا پہنچ جائیں۔ حسین نے کہا تمہارے پاس انتظام نہیں ہوا تو ابھی بھی نہ گھبرانا، اگر تمہارے پاس انتظام نہیں ہوا ہے تو ابھی بھی نہ گھبرانا، تم اپنی کنٹری سے میری کنٹری نہیں آ سکتے ہو تو اب ایسا کرو کہ تمہارے ہی شہر میں میں ایک اپنا گھر بنا لوں گا۔ تمہاری ہی کنٹری میں ایک اپنا گھر بنا لوں گا۔ اب تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اب تمہیں اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب میں کربلا کو چھوڑ کر تمہارے اپنی کنٹری والے گھر میں آؤں گا، تم اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر چلے آنا۔ توجہ، صلوات پڑھے محمد والا۔ لبیک یا حسین، 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 محمد وآل محمد صلوات۔ مشکل سے 5 سے 7 منٹ 10 منٹ آپ کے درمیان مخاطب ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کی زیارت کرنے کی تڑپ ابھی بھی باقی ہوئی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد لہٰذا یہ حسین کا ہمارے اوپر، شہزادی کے لال کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ہماری آسانی کے لیے ہمارے ہی ہندوستان میں ایک اپنا گھر بنا لیا، اور گھر بنانے کے بعد کہا کہ اب تم وہاں نہیں آ سکتے تو یہاں تو آ سکتے، وہاں نہیں آ سکتے یہاں تو آ سکتے ہو۔ اور آپ انصاف سے بتائیے کہ دنیا میں آج دنیا میں جتنا اللہ کا اور جتنا حسین کا گھر ہے اتنا کسی کا گھر نہیں ہے۔ جتنا حسین اور اللہ کا گھر ہے اتنا گھر کسی کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آ گئے اور یہاں آنے کے بعد ہم نے مجلس بھی برپا کر لی۔ حسین نے ہمیں بلایا، مولا نے ہمیں بلایا، اور بلانے کے بعد اپنا ذکر بھی یہاں ہم سے کروا رہا ہے اور آپ حضرات سے سنوا رہا ہے۔ یقیناً دیکھیے یہ ایک مجلس بھی معجزہ ہے، یہ جو مجلسیں ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جس طرح اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اسی طرح اللہ نے عزاداروں کو بھی معجزہ دیا ہے۔ توجہ، عزاداروں کے پاس بھی معجزہ ہے۔ جس طرح اللہ نے تمام نبیوں کو، آدم کو بھی معجزہ عطا کیا، اللہ نے نوح کو بھی معجزہ عطا کیا، اور اسی طرح آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے ہر نبی کو، توجہ، کیا عطا کیا؟ معجزہ۔ اب غور فرمائیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیسا معجزہ اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہمارے پاس اہل بیت نے ہمیں، اللہ و اہل بیت نے ہمیں کیا معجزہ ہمیں عطا کیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بس 2-4 باتیں ہیں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، آدم کو معجزہ دیا، نوح کو معجزہ دیا، اسماعیل کو دیا، ابراہیم کو دیا، نوح کو دیا، یعقوب کو دیا، یوسف کو دیا، جتنے نبی ہیں سب کو 1,23,999 انبیاء کو اللہ نے ایک ایک معجزہ الگ الگ دیتا رہا، مگر آخری نبی کو سارے نبیوں کا معجزہ ایک میں دے دیا۔ سارے نبیوں کا جو معجزہ تھا وہ ایک خاتم میں دے دیا۔ بھائی اس کا مطلب اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو معجزہ دیا، تو ہمارے پاس جو معجزہ ہے وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے اگر معجزے کا مطلب اور معنی اگر سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے پاس کیا معجزہ ہے۔ توجہ، آپ کے پاس کیا معجزہ عطا ہوا ہے؟ بھائی معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ترجمہ اور یہ مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقل میں نہ آئے۔ بھائی اللہ نے تمام نبیوں کو معجزہ دیا، معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقل میں نہ آئے۔ اللہ
نبیوں کو معجزہ کیوں دیا؟ نبیوں کو اللہ نے معجزہ اس لیے دیا تاکہ عوام میں اور امام میں فرق سمجھ میں رہ آئے. عوام میں فرق الگ ہو، امام میں فرق. بھائی دو آنکھیں نبیوں کی، نبی کی بھی، دو پیر نبی کا بھی، دو ہاتھ نبی کا بھی. ایک معجزے کے ذریعے ہی اللہ نے نبی الگ رکھا، عوام الگ رکھا. معجزہ عطا کر کے نبیوں کو بتایا کہ دیکھو تم اور ہو، یہ اور ہیں، تم اور ہو، یہ اور ہیں. تو تمام نبیوں کو اللہ نے معجزہ عطا کر دیا. معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے. اور اسی بنا پر جو چیز عقل میں نہ آئے، جو معجزہ جسے عطا کر دیتا ہے، اس کا مطلب اللہ انہیں فرق کر دیتا ہے. جن لوگوں کو معجزہ عطا ہوا ہے ان میں فرق ہے کہ یہ اور ہیں، باقی کے اور ہے. بھائی اگر بات پہنچے تو میری تائید فرمائیے گا. تو لہذا جو عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ اسے کہا جاتا ہے. اب بتائیے، آپ کو ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا یہی تو پریشان ہے. بھائی دنیا دولت کماتی ہے ہنسی کے لیے، دنیا دولت کماتی ہے ہنسی کے لیے. یہ عزادار دولت لٹاتے ہیں رونے کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے. یہی تو لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کہ دنیا پیسہ کما رہی ہے ہنسی کے لیے، خوشی کے لیے. یہ قوم دولت لٹا رہی ہے صرف رونے کے لیے. یہ ہمارا پیسہ دولت لٹا کر رونا اور ان کا دولت کمانا ہنسی کے لیے، ہنسی کے لیے دولت کمانا، اس بات میں فرق ہوتا ہے کہ ہم الگ ہیں، یہ الگ ہے. اور یہی جو ہم میں اور ان میں فرق کر رہا ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. غور فرمایا آپ نے. لہذا حسین کا کرم ہے ہم پر کہ ہم اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. اور یقین جانے آپ دیکھیے آج حقیقت میں ظاہراً آپ حسین سے اور نزدیک ہو رہے ہیں. حسین سے آپ ظاہراً، باطناً تو سب کے دل میں اہل بیت کی الحمدللہ محبت ہے، سب کے دل میں محبت ہے. لہٰذا آج آپ قریب ہو کر بتا رہے ہیں کہ ہم حسین سے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں. اور بھائی آپ کا آنا، لیکن یاد رکھیے عزیزو، جس طرح سے اگر آپ جو ہے صاحب استطاعت نہیں ہے تو یقین جانے میں یہاں بیٹھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی کو کربلا سمجھیے، اسی کو آپ کربلا سمجھیے. اور اسی کو کربلا سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. کیوں ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس نہ جائیں. جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس نہ جائیں. اس لیے کہ بھیا یہ حسین کے مدرسے کا کمال ہے کہ حسین کے دروازے تک، حسین کے در تک جو بھی آ گیا پھر وہ علیہ السلام بن گیا. توجہ، حسین کے قریب جو بھی آیا وہ علیہ السلام بن گیا. آج اگر ہم قریب آ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپس جانے کے بعد بالکل جیسے تھے ویسے ہی رہیں، جیسے تھے ویسے ہی رہیں. یہ مثال دے کر بتاؤں آپ کو، جھوٹ آپ وہاں بولتے تھے، گالی آپ وہاں دیتے تھے، یہاں آنے کے پہلے ناسک کی بات بھی چھوڑیے، آپ جب تک اس دروازے کے باہر تھے، جب تک آپ اس دروازے کے باہر تھے تب تک آپ کچھ اور تھے. اب جب اس دروازے کے باہر نکلو گے تب آپ کو کچھ اور ہو کر نکلنا ہے. اب آپ کو کچھ اور ہو کر نکلنا ہے. اس لیے کہ اگر آنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی
نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیسا آنا اور کیسا جانا؟ صلوات پڑھے محمد والے اس لیے کہ ہم نے تاریخوں میں بہت سی مثالیں دیکھی ہے کہ جو بھی اہل بیت کے در تک آ گیا، حر کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ حر کون ہے اور حر کے ساتھ کیا ہوا، ورنہ ایسے تاریخ میں آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ اگر در اہل بیت سے وابستہ ہونے کی ہی مثال دینا ہے تو آپ سلمان کو لے لیجئے، آپ ابو ذر غفاری کو لے لیجئے، آپ میثم تمار کو لے لیجئے، جس کو بھی آپ کو لینا ہے مثال میں اٹھا لیجئے، لے لیجئے۔ در اہل بیت سے جڑتے چلے گئے، ایک مقام ملتا چلا گیا۔ آج اگر ہم اہل بیت کے در سے جڑ گئے ہیں، قریب اور زیادہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ پھر لوگوں کو لگنا چاہیے کہ یہ زائر حسین ہے، یہ حسین کی زیارت کر کے آیا ہے، یہ ذریعہ ابوالفضل العباس کو بوسہ دے کر آیا ہے، یہ ذریعہ امام حسین کو بوسہ دے کر آیا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر ایک بات کہوں تو یہ بات بھی بالکل بھی غلط نہیں ہوگی کہ آج الحمدللہ یہ جو ہمارے پاس سلواسہ، کانودر، گجرات، حسین ٹیکری، جتنی جگہ شبی بنائی گئی ہے، جتنی بھی جگہ شبی بنائی گئی ہے، میں اپنی فکر پیش کر رہا ہوں، کسی کو اگر غلط لگے تو بعد میں مجھے بتا سکتا ہے۔ میں اپنی فکر پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو زری بنائی گئی ہے شبی، اور یہ جو روضہ بنایا گیا ہے، یقین جانے میری نظر میں یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اے مولا دیکھنا چاہتے ہو کہ یہاں آنے کے بعد کتنا سدھرتا ہے، توجہ، یہاں آنے کے بعد کتنا سدھرتا ہے، یہاں آنے کے بعد اگر تبدیلی لا رہا ہے تو پھر حقیقی جگہ بلاؤں گا، توجہ، یہاں آنے کے بعد اگر کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو پھر اسے اپنی حقیقی جگہ بلاؤں گا۔ تو اب آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو کربلا پہنچنا ہے تو پہلے اس کربلا کا احترام ضروری ہے، اگر آپ کو وہاں پہنچنا ہے تو پہلے یہاں آنے کے بعد آپ کو اپنے اندر تبدیلی لینا ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر اس ذریعے کو آپ اپنے لبوں سے بوسہ دینے کے بعد جا کر اسی لبوں سے اگر گالی دیتے ہیں، اسی لبوں سے اگر اسی زبان سے اگر گالی دے رہے ہیں تو پھر آپ کا کیسا آنا اور کیسا جانا؟ بس میرے عزیزوں، دعا کریے اور کوشش یہی کریے کہ جب آپ یہاں سے واپس پلٹ کر جائیں تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر کے آئیں، ایک تبدیلی لے کر آئیں، اور حسین کا مقصد ہی یہی تھا، اہل بیت کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان سارے غلط کاموں کو پیچھے کر دے، چھوڑ دے اور حق کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے، جو راستہ سیدھا ہے اس کی طرف چلا آئے۔ اور اسی کو کرنے کے لیے حسین نے 72 لاشیں کربلا کے میدان میں جلتی زمین دی۔ خدا کی قسم، اگر ہمیں اس دین کی عظمت کو سمجھنا ہے جو ہمیں دین ملا ہے، تو بس اس جملے سے سمجھ لیجئے کہ یہ دین ہمیں 72 لاشوں سے ملا ہے، یہ دین ہمیں آسانی سے نہیں ملا، اس دین کے لیے حسین نے اپنا سر دیا، اس دین کے لیے علی اصغر نے اپنا گلا دیا، اس دین کے لیے علی اکبر نے اپنا سینہ دیا، اس دین کے لیے زینب نے اپنی چادر دی ہے، آزاداران مظلوم کربلا، یہی دین ہے میرے عزیزوں۔ آج آپ اپنے 4 سال کے بچہ اگر آپ کا کہیں باہر گر جائے
تو فوراً ماں یا باپ دوڑ کر جاتی ہے اور جا کر اسے اٹھا کر دیکھتی ہے کہ بچے کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی. مگر انصاف سے بتائیے آپ کو اسی دین کے لیے آپ کے سکینہ نے نہ جانے کتنے تماچے اسی دین کو بچانے کے لیے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. عزاداران مظلوم کربلا اور کس بے دردی سے گوشوارے چھینے گئے سکینہ کے. جناب مختار نے جب انتقام لینا شروع کیا, بس ایک روایت سنیے اور اس کے بعد ختم دعا. جناب مختار نے انتقام لینا شروع کیا, خولی کو بلایا گیا. جناب مختار نے کہا خولی بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. ایک مرتبہ خولی نے کہا مختار تم سن نہیں پاؤ گے. مختار نے کہا خولی تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا. خولی نے کہا مختار ایسا کرو ان درباریوں سے کہو کہ باہر چلے جائیں, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب بتاؤں کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تو ان میں سے کوئی مر جائے. عزاداران مظلوم کربلا تمام درباریوں کو باہر کر دیا گیا. اب ایک مرتبہ خولی بتاتا ہے کہ مختار میں خیمے کی طرف آیا, جب خیمے لوٹ لیے گئے میں نے چاہا کہ میں بھی کچھ لوٹ لوں, لیکن میں جب خیمے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ خیمے جلا دیے گئے تھے, خیمے لوٹ لیے گئے تھے. میں نے سوچا کہ اب کچھ بچا نہیں ہے لوٹنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی تھی, دامن میں آگ تھی, چچا پاس کہتی ہوئی صحرا میں دوڑ رہی تھی. مختار میں نے دیکھا کہ اس نے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بندے پہنے ہوئے تھے. مختار میں نے سوچا کہ میں یہی لوٹ لیتا ہوں. میں نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. بچی آواز دیتی رہی, اے ظالم میں محمد کی نواسی ہوں, محمد کی زیدانیہ ہے, ہم زیدانیہ ہے, خدا کے لیے ہمارے پیچھے نہ. خولی کہتا ہے کہ مختار وہ ڈر کر بھاگتی رہی, میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہا. مختار جب میرے ہاتھ نہ آئی میں نے ایک نیزہ بچی کی پشت پر مارا. صحرا میں بچی منہ کے بل گری, آواز دی ہو چچا پاس. خدا آپ کو کسی غم میں نہ سوائے غم آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا یقیناً ہم آج باپ کی سری کی شبی کے پاس بیٹھ کر بیٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں آخری جملہ سنیے. خولی کہتا ہے مختار جیسے ہی بچی منہ کے بل زمین پر گری میں بچی کے قریب پہنچا. پہنچنے کے بعد بچی کے کانوں میں جو بوندے پہنے ہوئے تھے ان بوندوں میں میں نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس کے بعد تیز سے جب کھینچا کانوں سے خون جاری ہوا. بچی تڑپ کر آواز دینے لگی, چچا پاس, میرے بابا, جو بندے آپ نے بڑی پیار سے پہنائے تھے وہ بھی ظالم کھینچ کر لے کر چلے گئے. اے بابا تمہاری سکینہ